السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ عابدہ حسین کی کتاب اور بجلی کٹ گئی۔ سیدہ عابدہ حسین بظاہر اکھڑ مزاج اور نک چڑھی دکھتی ہیں، لیکن ان کی کتاب اور بجلی کٹ گئی پڑھتے ہوئے نہ صرف وہ ایک دلچسپ اور مرجان شخصیت لگتی ہیں بلکہ ہنسنے ہنسانے والی سیاستدان بھی، جو زندگی کے تمام رنگوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ سیاسی، سماجی اور ذاتی زندگی کے نشیب و فراز کو انہوں نے بڑے دل نشین انداز میں اس کتاب میں بیان کیا۔ اپنی شخصیت و خاندان کو پاکستان کے وسیع تناظر میں رکھ کر قومی اور ملکی امور پر اظہار خیال کیا۔ یاد رہے کہ یہ تاریخ یا سیاسیات پر لکھی گئی کوئی درسی کتاب نہیں، بلکہ ایک خاتون سیاست کے سیاسی سفر کی کہانی ہے، جس کا ماخذ ذاتی تجربات اور مشاہدات کے سوا کچھ نہیں۔ 2007 الیکشن کے دوران عابدہ حسین کو قریب سے دیکھنے اور سننے کا موقع ملا۔ یہ طالب علم ان دنوں جنوبی ایشیا میں ٹائم میگزین کی بیورو چیف آئرن بیکر نامی ایک امریکی صحافی کے ساتھ وابستہ تھا۔ وہ نہایت محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے معلومات کے حصول کے لیے پتہ پانی کر دیتی۔ ایک دن انہوں نے عابدہ حسین کے حلقے میں الیکشن مہم دیکھنے کی ٹھان لی۔ دل خوف سے لرز گیا۔ کئی برسوں سے جنگ، فرقہ وارانہ فسادات کی ہمہ کا بنا ہوا تھا۔ عابدہ حسین کے دشمنوں کی تعداد کا کوئی شمار ہی نہیں۔ سپاہ صحابہ تو ان کا ہر وقت تعاقب کرتی ہیں۔ یہ صرف میں ہی جانتا تھا کہ ہم خطرات سے کھیل رہے ہیں۔ عابدہ بی بی نے بتایا کہ ہم موٹر وے سے سفر کریں، شاہ مخدوم انٹرچینج سے لالیاں کی جانب رخ کریں، جہاں شام 4 بجے ان کا ایک چھوٹا سا جلسہ ہو رہا تھا۔ صبح صادق اسلام آباد سے لالیاں کا رخت سفر باندھا تو اندیشوں نے دل و دماغ کو گھیر لیا۔ موٹر وے سے سفر فرحت بخش تھا، لیکن مخدوم انٹرچینج سے لالیاں کا رخ کیا تو سڑک کی حالت ناگفتہ بیان تھی۔ ایک رویہ سڑک پر کھیتوں کے بیچ سفر کرتے ہوئے کئی ایک جگہ سستانے کے لیے رکے، گنے کے بیوپاریوں کے ساتھ ہلکی پھلکی باتیں کرتا۔ آئرن ہر بات میں گہری دلچسپی لیتی اور اکثر پوچھتی کہ کسان کسے ووٹ دینے کا سوچ رہے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ذرا سی ہوا چلتی تو گرد و غبار سے چہرہ اٹک جاتا۔ سڑک کنارے جس ڈھابے پر بھی کھڑے ہوتے لوگ محبت سے پیش آتے، مہمان نواز مگر مرجھائے ہوئے چہرے دیکھ کر احساس ہوتا کہ پنجاب کے شہر خوشحال ہیں، لیکن دیہات والوں کے دن ابھی پھرے نہیں۔ سرِ شام عابدہ بی بی کے جلسے میں پہنچ کر اسٹیج سجا تھا۔ ایک صاحب سریلی آواز میں پنجابی کے سیاسی گیت گا کر سامعین کے دلوں کو گرما رہے تھے۔ عابدہ حسین سیاہ کالے جوڑے اور گول فریم والی دھوپ کے چشمے میں چہک رہی تھیں۔ انہوں نے اسٹیج پر آنے کا اشارہ کیا، لیکن آئرن نے شائستگی سے معذرت کر دی کہ ایسا کرنا صحافتی آداب کے برعکس ہوگا۔ رات گئے تک عابدہ بی بی کے جلسے اور جلوسوں میں شریک رہے۔ مقررین کے جوش خطابت کا جو شاندار مظاہرہ شاہ جیونا اور لالیاں میں دیکھنے کو ملا، اس نے میرے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا۔ جوہر خطابت یعنی جو ہر خطابت میں ہر مقرر دوسرے سے بازی لے جاتا۔ بسا اوقات گمان گزرتا کہ ان لوگوں نے کسی مکتب سے اس فن کے اسرار و رموز سیکھے ہیں۔ تاریخ اسلام کے حوالے برجستہ شعر اور جگت بازی نے جلسے کو میلے کا رنگ دے ڈالا۔ پتہ چلا کہ جنگ میں معرکہ حق و باطل کی بحث ہر جلسے میں ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کربلا کے ذکر کے بغیر بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ کالے کپڑوں اور بڑی سی چادر میں عابدہ بی بی کچھ زیادہ ہی جسیم دکھتی ہیں۔ ان کی آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے بہت نمایاں تھے۔ وہ کچھ تھکی تھکی بھی نظر آئیں۔ کئی دن سے شاہ جیونا کی مٹی پھانک رہی تھیں۔ شکست کا خوف بھی ان کا مسلسل تعاقب کر رہا تھا۔ ان کا کزن فیصل صالح حیات نہ صرف تگڑا امیدوار تھا، بلکہ عابدہ حسین کے برعکس بے دریغ مال بھی خرچتا تھا۔ شام گئے عابدہ حسین کی حویلی، جسے شاہ جیونا ہاؤس کہا جاتا ہے، پہنچے۔ قدیم طرز کی بنی ہوئی اس حویلی میں غضب کی سردی تھی۔ وسیع و رئیس ڈرائنگ روم میں ٹنکی ہوئی خاندان کے بزرگوں کی تصاویر دیکھنے میں محو تھا کہ پیغام ملا کہ انگیٹھی چل رہی ہے اور ٹی وی پر خبریں بھی رواں ہیں، آپ بھی اسی کمرے میں آ جائیں۔
الیکشن اور سیاست سے بات چلتے چلتے جنگ اور اس خطے میں پائی جانے والی خطرناک فرقہ واریت کی طرف چل نکلی۔ عابدہ حسین نے تفصیل سے مقامی سیاست کی حرکات بیان کی۔ وہ بے تکلفی سے باتیں کرتی اور بسا اوقات اپنے آپ پر بھی طنز کرنے سے نہ کتراتی، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کرتی اور امید کے چراغ جلاتی کہ اس مرتبہ کامیابی ان کا مقدر ہوگی۔ انہیں امید تھی کہ ان کی رہنما اور دوست محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی لاج رکھتے ہوئے شہری انہیں ووٹ دیں گے۔ وہ جلسوں میں بی بی شہید کو یاد کرتی اور ان کا ذکر شہدائے کربلا کے پس منظر میں کرتی تو ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی۔ عابدہ حسین کی کتاب پڑھتے ہوئے یہ واقعات حافظے کی اسکرین پر ایسے نمودار ہوئے کہ میں ایک بار پھر شاہ جیونا ہاؤس پہنچ گیا، جہاں صبح سویرے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے عابدہ حسین سے سفارشی خط لکھواتے ہیں اور ٹیلی فون کراتے ہیں، ان کے سامنے ڈرے اور سہمے بیٹھے رہتے ہیں۔ عابدہ بی بی مغربی مصنفین کی طرز پر کتاب میں منظر نگاری اور جزیات کے بیان سے قاری کو اپنا ہمسفر بنا لیتی ہیں، دلکش منظر کشی کرتی ہیں اور واقعات کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ قاری ان میں کھو جاتا ہے۔ خاص کر مسجد میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ گزرا وقت، ان کے آخری لمحات اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ آخری چند ہفتوں کی روایات بہت ہی متاثر کن انداز میں پیش کی گئی۔ بے نظیر والے باب میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بی بی شہید ایک بدلی ہوئی سیاستدان تھی، جن کی زندگی کا مقصد صرف پاکستان کی تقدیر بدلنا تھا۔ کاش تقدیر نے انہیں موقع دیا ہوتا۔ عابدہ حسین کی زندگی یا سیاسی زندگی کچھ پہلوؤں سے بہت ممتاز ہے۔ وہ چھوٹے صوبوں کے لوگوں اور سیاستدانوں کے ساتھ پرخلوص تعلق استوار کرنے اور انہیں تکریم سے نوازنے کی کوشش کرتی ہیں۔ غالباً یہ جذبہ انہیں اپنے مرحوم والد کرنل عابد حسین سے ورثے میں منتقل ہوا، جن کا شمار پاکستان کے اولین پارلیمنٹریز میں ہوتا ہے۔ پاکستان جن کی پہلی اور آخری محبت تھا۔ نواب اکبر بگٹی، جناب عبدالولی خان اور نسیم ولی خان اکثر لاہور میں ان کی رہائش گاہ پر قیام کرتے۔ لاہوری اشرافیہ کو ان کی یہ فراخ دلی پسند نہ آتی۔ ایک مرتبہ گورنر پنجاب غلام جیلانی نے ان سے کہا، میں نے سرحد سندھ اور بلوچستان میں نوکری کی ہے، وہ لوگ کچھ نہیں، پنجاب پاکستان ہے۔ واشنگٹن میں سفیر کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے قبل ان کا یادگار ٹاکرا امریکہ کے انڈر سیکرٹری برائے سیاسی امور بارتھولومیو سے ایوان صدر اسلام آباد میں ہوا۔ افغان جہاد کے خاتمے کے بعد امریکی ہر حال میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام منجمد کرانا چاہتے تھے۔ بارتھولومیو اسی غرض سے صدر غلام اسحاق خان سے مذاکرات کرنے ایوان صدر اسلام آباد میں وارد ہوا۔ غلام اسحاق ایٹمی پروگرام کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ کائیاں اور تیز دماغ گفتگو رفتہ رفتہ تلخ ہوتی گئی، کیونکہ صدر اسحاق خان بارتھو کی باتوں میں آ نہیں رہے تھے۔ چنانچہ اس نے غصے سے غلام اسحاق خان کی دی ہوئی فائل میز پر مار دی۔ غصے کے عالم میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ کمرہ ملاقات سے نکل جائیں۔ یہ ایسی گستاخی تھی جس کی سفارتکاروں سے امید نہیں رکھی جاتی۔ سفیر کی ذمہ داریاں سنبھالنے واشنگٹن پہنچے تو ماحول سخت ناسازگار تھا۔ الزام تھا کہ پاکستان اسامہ بن لادن کو پناہ دیے ہوئے ہے، کشمیری جنگجوؤں کو اسلحہ اور تربیت فراہم کرتا ہے اور ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ چنانچہ معاملہ اب محض اقتصادی پابندیاں عائد کرنے تک محدود نہیں تھا، بلکہ پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دینے کی تجویز شدومت سے دہرائی جا رہی تھی۔ عابدہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ حکومت پاکستان سے امریکی اہلکار نہ صرف یک آواز ہو کر بات کرتے ہیں، بلکہ وہ ہماری جانب سے ہونے والی تمام بات چیت کی زبان اور اجزاء کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کوئی سرا ڈھیلا چھوڑے بغیر اپنی حکومت کو چابک دستی اور مہارت سے چلاتے تھے۔ امریکی حکام کو صدر پاکستان کے ساتھ بارتھولومیو کے اکھڑے لہجے کی پوری خبر تھی۔ اسی زمانے میں جنرل آصف نواز نے بھی امریکہ کا دورہ کیا۔ دورے امریکہ کی تفصیلات کو عابدہ حسین نے دلچسپ انداز میں قلم بند کیا۔
لکھتی ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جنرل صاحب کی بھی عام لوگوں کی طرح سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے تلاشی لی گئی تو وہ بہت خفا ہوئے۔ پینٹاگون میں جنرل آصف کے وزیر دفاع ڈک چینی کے ساتھ ہونے والی ملاقات کی روایت آنکھیں کھول دینے والی ہے، جہاں ڈک چینی سے آصف نواز نے تخلیے میں ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ عابدہ حسین لکھتی ہیں کہ میں نہ چاہتے ہوئے کمرہ ملاقات سے باہر چلی گئی۔ بعد میں آصف نواز سے کہا کہ ڈک چینی نے آپ کو پیشکش کی ہوگی کہ جوہری پروگرام پر سمجھوتہ کر لیں تو امریکی حکومت مارشل لا کے نفاذ پر برا نہیں مانے گی۔ آصف نواز اس رائے پر چونک گئے۔ F-16 لڑاکا طیاروں کی آدھی قیمت لینے کے باوجود امریکیوں نے پاکستان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان نے رقم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ طیارہ ساز کمپنی نہیں چاہتی تھی کہ یہ معاہدہ منسوخ ہو، چنانچہ عابدہ حسین کو طیارے دیکھنے اور ان کے متعلقہ امور پر گفتگو کے لیے فیکٹری کے صدر دفتر مدعو کیا گیا۔ عابدہ لکھتی ہیں کہ بہانے سے میرے ساتھی کو باہر بھیجا گیا اور مجھے پیشکش کی گئی کہ اگر میں وزیر اعظم نواز شریف سے طیاروں کی رقم کی واپسی اور معاہدے کی منسوخی پر نظر ثانی کرانے میں کامیاب ہو جاؤں تو واشنگٹن میں انہیں ایک گھر بطور تحفہ پیش کیا جا سکتا ہے تاکہ ہارورڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ان کی صاحبزادیوں کی تعلیم کا خرچ نکل آئے۔ عابدہ نے متعدد مقامات پر نشاندہی کی ہے کہ امریکہ کے طالب علم بالخصوص ہارورڈ جیسے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور وہ پالیسی ساز اداروں اور شخصیات کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ ان کی صاحبزادیوں نے بھی امریکہ میں سفارت کاری کے دوران ان کی بے پناہ مدد کی کیونکہ وہ امریکہ کے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم تھیں۔ کتاب میں عابدہ بی بی کے والد کرنل عابد حسین کے ولولے انگیز زندگی، ان کی والدہ محترمہ، صاحبزادیوں اور فرزند عابد حسین امام کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، بلکہ وہ اس کہانی کے مرکزی کردار ہیں۔ بسا اوقات وہ اپنے قریبی ساتھیوں، رشتہ داروں اور سیاسی مخالفین کی خوب مذاق اڑاتی ہیں۔ ایسے واقعات پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عابدہ کے اندر آج بھی ایک شرارتی ذہن سرگرم ہے جو انہیں جگت بازی اور ٹھٹھے اڑانے سے باز نہیں آنے دیتا۔ عابدہ حسین کی سیاسی زندگی میں کوئی فکری ٹھہراؤ نظر نہیں۔ وہ کسی سیاستدان یا سیاسی جماعت کی مخالف متعلق نہیں، ہر ایک کے ساتھ عزت اور احترام کا رشتہ نبھانا چاہتی ہیں۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو سے محبت اور تعلق کا اظہار کرتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو اور ان کے خاندان کی مالی بے ضابطگیوں پر خوب روتی دھوتی ہیں۔ دبئی میں ہونے والی ایک ملاقات میں انہوں نے بے نظیر سے استفسار کیا کہ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو پر ان کے بدترین دشمن بھی مالی بدعنوانیوں کا الزام نہیں لگاتے، انہوں نے اپنا دامن کیوں نہ بچایا؟ بے نظیر نے حیرت انگیز طور پر دیانتدارانہ جواب دیا، کہتی ہیں ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے تو نصرت بھٹو نے ہر اس شخص کو پیسہ دیا جو ہماری مدد کا دعویٰ کرتا تھا۔ بیرون ملک جلا وطنی اختیار کرنا پڑی تو شیخ زید بن النہیان سے مدد مانگنا پڑی کیونکہ اپنی تجوری میں کچھ نہ بچا تھا۔ چنانچہ اس تجربے کے بعد بے نظیر بھٹو نے آصف علی زرداری کو مال بنانے کی کھلی چھوٹ دے دی۔ پاکستان میں اقتدار کا سرکس کس طرح گردش کرتا ہے اور اس کا تانا بانا بنانے میں فوجی اور سول بیوروکریسی کا گٹھ جوڑ بھی سیاست کے طالب علموں کی دلچسپی کا باعث ہے۔ خاص طور پر بے نظیر کی دوسری حکومت کے خاتمے میں کس طرح سیاستدانوں کا استعمال کیا گیا، فاروق لغاری بے نظیر بھٹو کے خلاف کیوں استعمال ہوئے اور کس طرح انہوں نے اپنے ہی وزیر اعظم کو ایوان اقتدار سے نکال دیا، فوج اور نواز شریف کیوں نہ ساتھ چل سکے، ایسے بہت سارے سوالات کے جواب کتاب میں ملتے ہیں۔ کتاب کے مطالعے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ حلقہ نیابت کی سیاست بڑے بڑے جگادریوں کو جکڑ لیتی ہے۔ عابدہ حسین کا معاملہ بھی کچھ ایسا مختلف نہیں۔ فیصل صالح حیات ان کے سیاسی اور سماجی حریف ہیں، دونوں ایک دوسرے کا پتہ کاٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ سیاسی جماعتیں بھی محض ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی غرض سے بدلتے رہے۔ شاہجہاں اور جنگ کی سیاست ہی عابدہ کی زندگی کا محور و مرکز رہی۔
حالانکہ وہ قومی سطح پر بڑا کردار بھی ادا کر سکتی تھیں، لیکن حلقۂ انتخاب نے انہیں باہر نکلنے کی مہلت نہ دی۔ کیا وہ ملک گیر ایشوز پر وقت صرف کرتی یا کسی ایک جماعت کے ساتھ ٹک کر رہتی؟ ان کی صاحبزادیوں اور فرزند عابد حسین امام کے لیے بھی جنگ کی سیاست اور گدی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ کتاب لگ بھگ 500 صفحات پر مشتمل ہے۔ شروع کے چند باب تھکا دینے والے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ عابدہ بی بی بطور لکھاڑی کی نکھر کر سامنے آتی ہیں اور قاری کو اپنے ہم رکاب کر لینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی اچھا ایڈیٹر اس کتاب کو دیکھ لیتا تو یقیناً اس کتاب کی ضخامت کچھ کم ہو سکتی تھی۔ تحریر ارشاد محمود۔ بشکریہ ہم سب۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔